بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا تو انہوں نے خوش ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا الہی، آپ نے مجھے شرف کلامی سے ہمکنار کیا ہے، اب مجھے اپنا دیدار بھی کروا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ، تم اس کی تاب نہ لا سکو گے۔ اچھا دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کا اظہار اس پہاڑ طور پر کریں گے۔ اگر یہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت کر گیا تو پھر تم دیکھنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے طور کے پہاڑ پر اپنی تجلی کا ظہور کیا تو پہاڑ کا وہ حصہ ریزہ ریزہ ہو کر گر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نظارہ نہ لا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اس کتاب پر مضبوطی سے قائم رہو اور اپنی قوم کو ہدایت دو کہ وہ اس پر عمل کریں کہ میں نے اس کتاب میں تمہارے لیے دینی اور دنیاوی فلاح و کامرانی کی تمام تفصیلات بیان کر دی ہیں اور حلال و حرام، امر و نہی، اچھا برا سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے اور یہی کتاب تمہارے لیے مکمل شریعت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے، آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر جب کوہ طور سے آئے، اپنی قوم کو دیکھتے ہیں تو سب پر بہت خفا ہوئے اور کہا، تم نے بہت برا کیا، اپنے رب کے حکم سے کیوں جلدی کی؟ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آگے کے لیے توبہ کی۔ جب بنی اسرائیل کا گناہ معاف ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا، اے لوگو، تمہارے واسطے ہم نے کتاب تورات لا کر دی کہ احکام الہی اپنے گھروں میں رکھو، پڑھو اور خدا کا حکم بجا لاؤ۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ ہم صرف تیرے کہنے سے تو نہیں مان سکتے۔ ہاں، ہم تب ایمان لائیں گے جب خدا تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور خدا ہم سے خود کہے کہ یہ تورات میری کتاب ہے تو اس پر ایمان لائیں گے۔ وہ مزید بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں تب تک ہم کو یقین نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ مطالبہ بے وقوفانہ ہے، ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن بنی اسرائیل کا مطالبہ برقرار رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نہیں مان رہے تو انہوں نے کہا کہ تم لاکھوں کی تعداد میں تصدیق کے لیے کوہ طور پر نہیں جا سکتے۔ چند منتخب سردار میرے ہمراہ کوہ طور پر آ جائیں، اگر وہ واپس آ کر تورات کی صداقت کی گواہی دے دیں تو تم بھی مان جانا۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 سردار چن لیے۔ وہ سب کو لے کر کوہ طور پر چلے آئے۔ کوہ طور پر ایک نورانی بادل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، تجھے بنی اسرائیل کے تمام حالات کی خبر ہے۔ اگر یہ 70 سردار بھی اس حجاب نوری سے میری اور آپ کی بات چیت سن لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا منظور فرمائی اور ان سرداروں کو بھی نور کے حجاب میں لے لیا گیا جہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے دیکھا۔ جب نور کا پردہ ہٹ گیا تو بنی اسرائیل نے ضد کی کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ بجلی کی کڑک سے ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ، یہ نادان لوگ ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے تو ان کو معاف فرما دے۔ یا الہی، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ سب مجھ سے کیا کہیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور خبردار کیا کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں۔ بنی اسرائیل نے تورات نقل کر کے بہت سی کتابیں بنا لیں۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، ان سے کہو اس کتاب کو بہت زینت سے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، اس کی ہم کس طرح زینت کریں گے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تورات کی تعظیم کا طریقہ بھی بتایا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا رئیس اور دولت مند شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ اس کے پاس مال و دولت اور ہیرے جواہرات کا عظیم ذخیرہ تھا۔ وہ دولت کے نشے میں اپنے رشتہ داروں اور قوم کے دیگر افراد کو بہت معمولی سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 70 اونٹ اس کی چابیوں کا بوجھ اٹھاتے تھے خزانے کی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے قارون سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بہت سا مال و دولت دیا ہے، تو محتاجوں کو صدقات، زکوٰۃ اور خیرات دیا کر تاکہ آخرت میں تیرا بھلا ہو۔ بھلائی کر جیسی اللہ نے تجھ پر بھلائی کی ہے۔ قارون بولا، اے موسیٰ، یہ دولت خدا کی عطا کردہ نہیں بلکہ میں نے اپنی عقل و دانش سے حاصل کی ہے۔ یہ دولت میرے علم و ہنر کا نتیجہ ہے۔ تیری نصیحت پر عمل کر کے میں اپنی محنت کی کمائی برباد نہیں کر سکتا۔ قارون نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی اور باغی ہو گیا۔ ایک دن قارون حضرت موسیٰ کو مرغوب کرنے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے محل سے باہر نکلا تاکہ لوگوں کو اپنی دولت سے حیران کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب قارون کی یہ شان و شوکت دیکھی تو وہ یہ خواہش کرنے لگے، کاش ہم بھی اسی طرح بہت سے خزانوں کے مالک ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے ان کو بتایا کہ اس دنیا کے لالچ میں نہ پڑو، ان قریب قارون کا حشر بہت برا ہوگا۔ ایک دن قارون نے ایک عورت کو لالچ دے کر کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا بہتان لگاؤ۔ جب وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گئی تو اللہ کی مرضی سے اس کا دل جھوٹ بات سے پھر گیا۔ اس عورت نے کہا، اے نیک مرد موسیٰ، تو پاک ہے اور جو قارون کہتا ہے جھوٹ اور بہتان ہے۔ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور وہ جھوٹی بات سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر متعجب ہوئے اور غش کھا کر منبر سے گر پڑے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انہیں اٹھایا اور تسلی دی اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کیا، جو چاہو قارون کو سزا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا، اے قارون، تو جھوٹ مت بول، تہمت مت لگا، خدا سے ڈر۔ اس مردود نے حضرت موسیٰ کو نامعقول جواب دیا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے زمین پر اپنا عصا مارا اور کہا، اے زمین، تو قارون کو داب لے۔ زمین نے تخت سمیت اس کو اور جو اس کے فرما بردار تھے سب کو ٹخنوں تک دبا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کہا، اے قارون، لے اپنے مال کو، اور زمین سے کہا، دھنسا دے اس کو۔ پھر زمین نے قارون کو اس کے خزانے سمیت دبا لیا۔ اس طرح قارون کا غرور خاک میں مل گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا، تم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا کیا اور تمہیں آزاد کیا۔ اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کر دو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لوگے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، بھاگو مت، میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم کو ان کافروں پر فتح دے گا۔ قوم بولی، اے موسیٰ، وہاں کے رہنے والے بہادر اور جوان مرد ہیں، اگر وہ خود اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دے تو ہم ضرور اس پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا، ہم یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اپنی قوم کا جواب سن کر بہت غصہ ہوئے، دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ان بدبختوں پر رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے اور یہ جنگل ہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ بنی اسرائیل جنگلوں میں پھرتے رہے، مگر 2 شخص جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے وہ یوشع اور طالوت تھے، ان کے ہاتھ سے شام فتح ہوا۔ ایک دن خدا کے حکم سے ایک ابر سفید نے ان کے سر پر سایہ ڈالا۔ وہ کہہ بیٹھے کہ آج علم اور فضیلت میں ہمارے برابر کوئی نہیں۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، تو ایسا مت خیال کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، میرے بندوں میں تجھ سے بھی زیادہ علم ہے، اور تجھ کو کیا معلوم ہے میں نے کس کو زیادہ علم دیا ہے؟ میرا ایک بندہ ایک میدان میں رہتا ہے، گمراہوں کو راہ بتاتا ہے اور زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اس کا نام خضر ہے، تو اسے جا کر مل اور دیکھ اس میں کیا کرامت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
یوشع کو لے کر مجمع البحرین کی طرف چلے گئے۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 دریا ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔